السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. سورہ الانبیاء 17واں پارہ اور سورت کی آیت نمبر 51، 52 اور 53 اور 54، 51 تو لے کے 54 نمبر آیت تک، 51 سے 54۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل، کہ ہم نے پہلے سے ہی اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا کر دی تھی، رشد عطا کر دی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو جاننے والے تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ کو اور اپنی قوم کو یہ کہا ما هذه التماثيل، یہ مورتیاں کیا ہے، التي انتم لها عاکفون، جس کا تم اعتکاف اور طواف کرتے ہو، ارد گرد پھرتے ہو، کیا چیز ہے یہ؟ اللہ، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے دیکھا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال لقد کنتم انتم آباؤکم، کہ البتہ تحقیق تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی، تو کھلی گمراہی میں تھے، یہ تو شرک ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر سن، جنہوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ابراہیم
کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک انجمن سن، انجمن جماعت سن، کلے ہی اینا رب نے انہوں کو کام لیا ہے، وہ کلے نہیں اینا کام کیتا ہے جنہاں جماعت کام کر دیے. ان ابراہیم کان امہ. پہلے دن تو آزمائش شروع ہو گئی. جس گھر سے پیدا ہوئے وہ والد بھی مشرک ہے، جس ماحول سے پلے وہ بھی شرک والا ہے، تو جڑی حکومت سی وہ بھی مشرکاں دے سی. لیکن اللہ دے فضل و کرم نال اے اللہ دے واحد بندے توحید دا پرچم اٹھا کے تا دم آخر ڈٹے رہے، تے رب نے پھر کائنات نو انہاں دا خادم بنا آگوں میں نے واسطے گلزار بنا دیتا. وقت ایک بادشاہ نمرود اپنے آپ میں بڑا سمجھتا سی، غلہ حکومت کا ایک کام میں گندم غلہ عوام تک پہنچانا ذمہ داری، ایک عوام کی حیثیت آپ بھی چلے گئے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سورہ البقرہ کی تفسیر اندر، بوریاں پکڑیاں تے بھی چلے گئے. تو کئی بار شرارتی بھی ہوندے نے، یہ شرارتی لوگ نے شروع تو لے کے چلے آدھے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہر دور اندر تے ہر نبی نو تنگ کرنے والے لوگ موجود نے، دین دا کم کرنے والے دے پاس شرارتاں کرنیاں، خباستہ کرنیاں. بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دین والیاں نو استقامت نصیب فرمائے. باقی یہ معاملات ہوندے رہندے. وہ شرارت کیتی اتنے بھی گئے نے، تو بادشاہ نو کہنے لگے اے بادشاہ سلامت، اے جڑا نوجوان بوریاں لے کے تواڈے کول گندم لے کے لین واسطے آئے، یہ تے او نوجوان جڑا تواڈی ہمیشہ مخالفت کردا ہے. تسی اپنے آپ نو رب کہندے ہو، یہ کہندا ہے کہ میرا اللہ تو علاوہ کوئی رب نہیں. بادشاہ نے کہا بھی ہاں جی اس طرح ہی. کہنے لگے ہاں غلط ہے. اللہ نے اس بحث تے مباحثے نو قرآن دا حصہ بنا دیتا. سورہ البقرہ دے اندر اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر، محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تسی وہ واقعہ نہیں سنیا؟ وہ ایک بدبخت بادشاہ، اسی بادشاہ کہانی دے دیتی ہے، اور ساڑے بندے نال اس گل تے جھگڑا کر رہے کہ رب میں رب ہاں. اللہ اکبر. اللہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو رب نہیں، رب تے وہ ہے جڑا سورج نو مشرق دی طرف طلوع کر دے. اگر تیرے اندر کوئی پاور ہے نا تو پھر سورج مغرب دی طرف طلوع کر کے وہاں. اللہ اکبر. پہلی دلیل یہ دیتی کہ میرا رب وہ ہے جڑا زندہ بھی کردا ہے تو ماردا ہے. وہ کہنے لگے کم تو میں بھی کر سکنا. ایک ناحق قیدی نو پکڑیا تے انہوں پھانسی دا حکم دے دیتا. کہتا ویکھیا ہی اندر تو گناہ ہی کوئی نہیں سی، یہ تو زندہ سی تو میں مرن دا حکم دے دیتا. تے ایک او بندہ جن تے سزائے موت ہو چکی سی انہوں باہر کٹ کے کہتا تو آزاد ہے. کہتا ویکھ یہ زندہ تو مردہ کرنا کام تو میں بھی کر سکنا. حالانکہ اندر کوئی دلیل نہیں ایسی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس تو بڑی دلیل دیتی. کہنے لگے میرا رب او ہے جڑا سورج نو مشرق دی طرف طلوع کر دے. اگر تیرے اندر بھی اینی پاور ہے تو انہوں مغرب دی طرف طلوع کر کے دکھا دے. رب دا قرآن کے اندر اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی دلیل دیتی. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ششدر حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا. ایک صاحب پنجابی کے اندر بھی ان کی بوکی جاب ہے، ترجمہ دے بن جاتا نا. ایسی دلیل دیتی حیران ہی ہو گیا. تو جب جواب نہ آیا تو پھر مقابلے تو اترا ہے. کہنے لگا اے گلا تے دانے لین کی ہے میرے کو، جا اپنے رب کو لے لے، میرے کو کی لینا ہے. انہوں نے کہا بدبختہ تو ظالم ہے، تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ میں ذمہ داری ہوندی ہے جے تمہیں اینا ہی مان ہے نا تو گلا آپ دے کول رکھ دے، میں جا رہا
तो वड्डी नेमत ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। ਐਵੇਂ ਖੁਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਅਲਾਮਾ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਤ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ तू अकीदा तौहीद ते कायम हो जा, अल्लाह तेरी मिट्टी में भी सोना बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का कोई तलक तो कायम कर ला। वापस आ रहे ने ते कहन लगे इलाके दे मुशरक मैनू गल्लां करनगे ये चंगा रह गए, दाने लैन गया सा ते वेला ही मोड़ आए। इस गल तो बचन वास्ते बोरियां दे अंदर रेत भर लई, रेत भर के ते अपने घर नूं जा रहे ने। घर में पहुंचे ते इंज करके बोरियां जमीन ते सुटियां, थके सन, नींद आ गई। अल्लाह वाली आपदी ज़ौजा मोहतरमा घर वाले उठे, उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ के बोरियां नूं खोलिया। अल्लाह ने बोरियां दे अंदर ताज़ा गंदम पैदा कर दी, रेत नूं गंदम बना दिता ते इन्हां खाना पकाया, सारा कुछ तैयार करके। सियाणियां औरतां वही हुंदियां ने, एवें 2 घंटे पहले नहीं मियाँ जी उठो मैं रोटी बनाने लगी तो 2 घंटे ला देती, नहीं। एन खाना शाना पका के, रोटी पका के, सालन पका के तो जो काम रेडी हो गया ना तो बड़ी मुहब्बत ना तो कई उठाने का बाल भी नहीं आ। वो बंदे इंज उठा दिया समझ लो बंदा इंज करके उठता, वो थकावट उतरन की बजाय होर थकावट हो जाती। नहीं, इन्होंने कमियों को चाहिए ऐसा प्यार वाला हथ लान, एम हौली है ना कदम थोड़े दबा देन, जो बंदा किसी को दबा है तो बंद राहत महसूस होती। बंदा हल्की जी अख चुक के बहता है, इतने मेरी ज़ौजा मोहतरम है, नाले दुआवां निकलदियां ने, नाले खुश होंदा है भी अल्लाह ने मेरे घर को जन्नत बना दिता है। तो कई सारे रोंदे ही रहंदे बहरहाल बड़े सोहने तरीके नाल, क्योंकि खामद की खिदमत करना ये तो नबी पाक ने हुक्म दिता है। और मेरी तुहाडी अम्मा जान सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप तो रोज़ा के महीने में भी ना, रोज़ा के महीने अंदर हुजरा नबी पाक दा मस्जिद दे नाल सी ते आप अपना सर मुबारक थोड़ा जिहा अगं कर देंदे ते अम्मा जान आपदे घर विच नबी पाक मस्जिद विच ते इस दौरान भी अम्मा जान नबी पाक दे सिर नूं तेल लगांदियां ते सोहणे तरीके नाल कंघी चलांदियां ते मेढियां बनांदियां। हदीस पाक विच आंदा है काले स्या रंग दियां जुल्फां, एक कन दे इस पासे एक इस पासे, मेढियां बना के ना ते इंज सोहणियां सजदियां फबदियां जिवें 14वीं रात दे चन्न चमकदा है, इवें नबी पाक दा ऐ जिहड़ा हिस्सा है जुल्फां दे विच इवें चमका मारदा। अल्लाह अकबर। ते इह जुल्फां एवें नहीं फब जांदियां, इहदे च खिदमत भी शामिल हुंदी है। नबी पाक नूं अल्लाह ने बनाया ही सोहना सी। जुल्फां फबाइयां रब ने डिठियां डिठाइयां, सब ने वल नाग काला पावंदा, कोई ना बच के जावंदा, तकदीरों जद कोई आ गया। ए वेखो मेरे वाल जुल्फां ने कुंडल, कदी तुसीं भी कुंडल पाया किसी नूं? साडे कुंडल विच तो मच्छी नहीं फसदी, बंदे की फसना है? ना ना ना, इन्ना प्यार कर, इन्नी मुहब्बत कर, जिहड़ा एक बारी आ जावे वो जावे ना। तो सानू जिहड़ा एक बारी जिंदगी च मिल जावे दोबारा आंदा ही नहीं। मुहब्बत पैदा कर, प्यार पैदा कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह तकदीरों जद कोई आ गया, ऐ देखो जुल्फा ने कुंडल पा लिया, हुण इथों ही जोगा हो गया, सब पिछला खटिया खो गया। सुहैब छड़ के रूम नू सलमान फारस सूम नू बूहे ते बह गए डट के, दो जग दी खट्टी खट के बिलाल हबशी आ गया, उस प्यार सीने धा गया। हुण मारा ते मारा खामदा, पर बुआ नहीं छड़ के जावदा। मसद के नूरानी दंद ने मोती डब्बी विच बंद ने, अंदर ही अंदर दमक दे कलियां दे वांगू चमक दे। हेठ ऊपर 2 पालियां उस पालन हार ने पालियां। तवज्जो करना, नबी दी मोहब्बत दे अंदर क्या पालियां दोवें सजदियां, नूरी सुआवां वजदियां, अनविद मोतियां लड़ी सी, या बिजली लशके खड़ी सी। जे कुदरती तबस्सुम आ गया, वेड़े नू चानन ला गया। सरकार इन्ने सोहने लगदे, अम्मा जान खिदमत कर दे
ادھر سے تو کہنے لگے بھی یار روٹی کتوں آئی ہے، یہ گندم کتوں آئی ہے؟ اما جان کہنے لگے جی تسی بوریاں چ لے کے آتی، آپ خاموش ہو گئے، نال کہنے لگے یہ اللہ دا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیندہ ہے، اللہ اپنی توحید تے قائم ہون دی وجہ تو آدھا گندم بنا دے۔ اس واسطے عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے، مشکل آوے، آزمائش آ جاوے، حالات جیسے مرضی ہو من، عقیدہ توحید دے اندر ذرا بھر بھی فرق آنا چاہیے دا تے توحید کی ہے۔ اس سنو پھر دعا کریے۔ توحید دا مطلب کی ہے؟ یہ دا لفظی معنی ایک سمجھنا، کسی بھی چیز نو ایک سمجھنا، تے اصطلاحی معنی کی ہے جی اصل توحید ہے اللہ رب العزت نو ذات دے اندر، اللہ نو اون دی صفات اندر تے رب نو اون دی صفات دے تقاضے اندر کلا ہی سمجھنا، یہ توحید ہے۔ اللہ ذات وچ بھی کلا ہے، بولو ذات وچ بھی، تے اللہ اپنی صفتاں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، ذات وچ بھی اللہ کلا ہے تے صفتاں وچ بھی رب کلا ہے۔ وہ کیویں؟ اکھاں میریاں بھی نے، تہاڈیاں بھی، اسی بھی ویندے ہاں تے رب بھی ویندا ہے، لیکن اللہ دا ویکھنا ساڈے دیکھن جیسا نہیں۔ اللہ دا ویکھنا اوویں جویں اون دی ذات دے لائق ہے، جویں اون دی شان دے لائق ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہندا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ رب اوویں ہی ویندا ہے جویں میں وینا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ سانوں تے یہ نہیں پتا، اے میری جیب ہے نا، تانوں کی پتہ ہے کنے پیسے نے؟ کیوں جی ہے پتہ؟ کون دادا لاؤ کنے کو پیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کوئی پتہ نہیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں، خالی ہوئے۔ لیکن اللہ سچا او رب ہے، تو اس جیب کی گل کر دیو نا، رب نو سینے دے رازاں دا بھی پتہ ہے بھی ساڈے دل وچ کی ہے۔ اللہ دا ویکھنا اتنا بلند ہے، اتنا شان ہے، اتنی عظمت والا ہے، ایویں میں بھی سننا، تسی بھی سن دیو تے رب بھی سندا ہے۔ تے اگر کوئی بندہ یہ کہے نا بھی اللہ تے ایویں سندا جویں اسی سننے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ کی ہے؟ وہ ساڈے سنن دا حال تے یہ ہے، کلاس میں اسی لیکچر دے رہی ہوگی نا کالج تے لڑکا بول پے، کہنا خاموش ہو جا، سائلنٹ، چپ کر جا، میں تیری سنا کہ آپ دی سناواں؟ ایندی سنا کہ ایندی سنا؟ جے دو بندے بولن تو میں کہنا تو چپ کر، پہلے اینو گل کرن دے، پوریو چپ کر جاؤ، اج میں لاہوریاں دی سننی ہے۔ کیوں کدی رب نے آکھیا نہیں رکھا؟ اللہ ساری کائنات ہی سندا ہے تے اکو وقت سندا ہے، اکو انساناں دے برابر۔ یہ صفات شرک ہے۔ اگر کوئی بندہ کہندا ہے رب دے ہاتھ میرے ہاتھاں جیسے نے، شرک ہے۔ رب دا سننا میرے سننے جیسا، شرک ہے۔ رب دا ویکھنا میرے ویکھنے جیسا، یہ بھی شرک ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ سندا بھی ہے، رب دے ہاتھ بھی نے، اللہ دے پیر بھی نے، لیکن ان کی شان دے مطابق یہ صفات چ رب کلا ہے، ذات چ بھی کلا ہے تے صفات چ بھی کلا ہے۔ تو آخری بات، صفات دے تقاضے، یہ تھوڑے واسطے ذرا شاید مشکل ہوئے، تھوڑا جا امتحان نہ سن لو۔ صفات دے تقاضے چ بھی رب کلا ہے۔ وہ کیویں؟ بندہ کسی سے نیکی کردا ہے نا، انہوں کتاباں لے دیندا ہے، انہوں بچے دی فیس دے دیندا ہے، کسی بندے دے گھر دا کرایہ دے دیندا ہے، بجلی دا بل زیادہ آیا، بل ادا کر دیتا، تے انہیں بل دیتا ہے، انہوں فیس دیتی ہے، یہ فیس یہ بل دینا تقاضا کردا ہے کہ وہ بندہ ان دی عزت کرے، تقاضا کردا ہے، یہ میرا محسن ہے۔ تے اللہ نے اینا کچھ دیتا ہے جو کچھ رب نے بنایا کوئی بندہ اور بنا ہی نہیں سکتا۔ بنایا کنے سانو؟ پیدا کنے کیتا ہے؟ مل کے بولو کنے پیدا کیتا ہے؟ رزق کنے دیتا ہے؟ عقل کنے دیتی ہے؟ جی عقل نہ ہوئے، رکشا دے پیچھے لکھیا ہوندا ہے جی عقل ہے تو پھر سوچا ہی سوچا، جی عقل نہیں تو پھر نہیں، تمہیں سمجھائی ہلے؟ ہاں جی عقل ہے تو سوچا ہی سوچا، تو جی عقل نہیں تو پھر اے عقل بڑی وڈی نعمت ہے رب دی۔ عقل بھی اللہ نے عطا کی تھی، سمجھ بھی رب نے عطا کی تھی، پیدا بھی اللہ نے کیتا ہے۔ دنیا کائنات اندر کوئی اور ایک ہو جا بندہ پیدا کر سکتا؟ جن نے پیدا کیتا ہے نا، جن نے جس کا کھائیے اسی کا، یہ تقاضا ہے۔ جنہیں رزق دیتا ہے عبادت بھی ان کی کرنی،
جنہیں حسن دیتا ہے، جسم دیتا ہے، عبادت بھی وہ دی کرنی، جنہیں عقل سمجھ دیتی عبادت بھی، یہ ہے صفات دا تقاضا۔ یہ تقاضا بھی کسی اور سے نہیں گا، نہ کسی نے پیدا کیتا نہ کسی نے رزق دیتا، یہ پھر ان کی عبادت کہاں دی کرنی؟ اللہ اپنی ذات میں ایک، صفات میں ایک، اور صفات کے تقاضوں میں ایک، یہ توحید ہے، انہوں اپنے پلے بن لو تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی انہیں تے قائم رکھے انشاءاللہ۔ مٹی بھی سونا بنے گی، دنیا بھی بن جائے گی، تو کل قیامت میں جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ جنت سے نبیدہ ساتھ بھی نصیب کرے گا۔ یہ توحید بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ساری زندگی انہیں کاربند رہنے دی توفیق دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم عجل باخذہم، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یا اللہ اپنی رحمت نصر و صبر و معاف فرما، اللہ سارے حالت رحم فرما۔ اے میرے اللہ دنیا بھر دے جتنے مظلوم نے اجتماعی انفرادی طور تے اللہ سارے دی مدد فرما، اللہ مظلومہ دی مدد فرما، کشمیر اندر، فلسطین غزہ دے اندر، یا جس جس مقام تے کوئی بھی مظلوم ہے اللہ تو دی مدد فرما، ظالمن انہیں اس تو نبود کر دے، ظالمن تباہ و برباد کر دے، ظالمن عبرت دا نشان بنا دے۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نال جتنے بھی مسلمان مرد عورت بیمار نے سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ سارے جسمہ دے وچوں ایک ایک وائرس بیماری نو نکال دے، یا اللہ ایک ایک عضو نو تحیات صحیح فرما دے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ یا اللہ سارے والدین تے رحم فرما، جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے والدین نو معاف کر دے، جنت اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق دے دے۔ اے میرے اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما، تندرستیاں عطا فرما، مشکلاں آسان فرما، تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ سنو ساریاں نو نظر بد تو محفوظ فرما، ظالم ظلم تو بچا، فسادیاں دے فساد تو بچا، حاسدین دے حسد تو بچا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔